بچوں، اسلامی رشتے کی عزت آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداد بلا استاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں جملہ عاشقان مصطفیٰ کو، جنہوں نے جشن قرآن کے موقع پر صبح طیبہ کانفرنس کا انعقاد کیا، اور بے پناہ کوششیں، کاوشیں اور محنتوں کے بعد یہ موقع ہمیں اور آپ کو فراہم کیا کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر سکیں۔ مولا کریم تمام حضور کے غلاموں کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ آج صبح طیبہ کانفرنس میں 4 دلہا دیکھیں گے کہ جن کے سر پہ تکمیل حفظ قرآن کا سہرا باندھا جائے گا، اور انہیں دیکھنے کے بعد یقیناً ہر شخص کا جی یہ چاہے گا کاش اس کی جگہ پہ میرا بیٹا بھی ہوتا تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی اسی طرح کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے نقیب اہل سنت بھائی منور سیفی صاحب قبلہ، ان سے عمدہ نقابت سماعت فرمائی۔ ایک ایک شعر بڑا قیمتی تھا۔ ان سے پہلے ہندوستان کا میں تو انوکھا ہی لہجہ کہوں گا،
بھائی ارشد اقبال صاحب قبلہ عشق کے اس انداز میں ڈوب کے پڑھ رہے تھے کہ جی یہ چاہتا تھا یہ رات بھر اسی مقطع کو پڑھتے رہے اور ہم اسی طرح حضور کی یاد میں چلتے رہے. کمال تھا، بیدم وارسی نے لکھنے میں کمال کیا اور ارشد اقبال نے پڑھنے میں کمال کر دیا ہے. جب نعت نعت کی طرح ہو تو پھر سننے میں مزہ آتا ہے. یہ بات ہے کہنا کہ میں نے فلاں جگہ پڑھا تھا، لوگوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، لوگوں نے ٹیڑھے ہو کے استقبال کیا، لوگوں نے الٹے ہو کے استقبال کیا، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. عشق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے. یہ ہونا چاہیے. اور حضور کی نعت پہ وجد نہ آئے تو پھر بندے کو دل میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ روٹی کیسی کھا کے آیا ہے کہ پوری محفل دیوانی تھی اور یہاں دل پہ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا. بڑی بات بیدم وارسی نے کہی تھی. یہ جو بھائی ارشد اقبال صاحب، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. کبھی اس کی تہ میں اتر کے دیکھیں عجیب منظر ہے. میرے امام نے یہی تو کہا تھا، تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث سے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں آج جہاں بیٹھا ہوں نا، ہاں کیا نام ہے؟ اسلام آباد دھوکہ بیڑا، یہ آج آپ کا علاقہ ہے. یہ زمزم بھائی، ان کی مہمان نوازی پہ قربان جاؤں. ایک دن یہ مجھے اپنی گاڑی میں اڑیسہ سے بٹھا کے لائے. دنیا بٹھا کے لاتی ہے، قسم سے یہ لٹھا کے لائے تھے. یہ لٹا کے لائے. بہت اچھا پڑھتے ہیں اور اولڈ از گولڈ. یہ ہمارے اکابرین میں سے ہم لوگ، صحیح بات ہے، یہ تسلیم کرنا چاہیے. میں اللہ کا شکر ہے رب نے میرے سینے کو حسد سے پاک رکھا ہے. میں بالکل نہیں اس چیز کی فکر کرتا کون کتنا اچھا پڑھتا ہے. جو تاریخ کے لائق بات ہوتی ہے وہاں کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس دور کے لوگوں نے ہمارے لیے راستے جلسوں کے ہموار کیے ہیں. اس دور کے لوگوں، یہ اس دور سے ہیں کہ شاید جب لوگ جہاز کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، ہے نا، بیل گاڑیوں میں بیٹھ کے جانا، چراغوں میں بیٹھ کے حضور کی باتیں کرنا. آج لوگ اتنے تیار ہو گئے، جہازوں سے بولنے والے آتے ہیں، بلانے والے لائٹوں میں بیٹھ کے حضور کی باتیں سنتے ہیں. تو یہ تبدیلی آئی ہے، تبدیلی آئی ہے. میں کسی ایسے مولوی کی بات نہیں کرتا جو کسی کے سفر پہ اعتراض کرے یا کوئی کہے کہ صاحب جہاز سے بلاتے ہو پیدل آنا چاہیے. اس سے میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جب بات حضور کی ہونا تو جیسے بھی آ سکے چل کے آ جانا چاہیے، ہے نا بھائی. زمزم بھائی، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی. بیدم نے بڑی پیاری بات کہی تھی. کہا تھا ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. یہ بھی بیدم نے بات کہی تھی. ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. جب لوگ اتنے اچھے ہوں اور محفل صبح طیبہ کانفرنس ہو، پھر بات مدینے کی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں محفل کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے نا. صبح طیبہ کانفرنس، آغاز کروں سفر کا، خدا کرے حاضری مدینے کی لگ جائے. ہاں بھائی، اوقات اپنی کچھ بھی نہیں ہے نا. منزل عشق تصور کے سہارے طے کی. اور میں آپ کو بتا دوں صوفیہ کے نزدیک تصور کا ایک بڑا مقام ہے. صوفیہ کے نزدیک تصور کا ایک بڑا مقام ہے. وہ جو تصور ہے نا، یہ بندے کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان پہ پہنچا دیتا ہے.
لیکن آج یہ ہمارے بیچ نہیں ہے، تصور کا فقدان ہے۔ اور وہ کہا ہے نا تصور شیخ، یہ اتنی مضبوط چیز ہے، یہ اتنی مضبوط چیز ہے کہ یہ فرید کو گنجے شکر بنا دیتی ہے۔ ہاں یہ بڑی چیز ہے تصور۔ میں اگر تصور پہ بات کروں تو یہ الگ ایک موضوع ہے۔ آپ تصور جانیں، صوفیاء کرام نے لکھا ہے تصور کسی چیز پہ دھیان لگا کر کے پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ جانا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے اللہ کرے بات سمجھ جائیں آپ۔ اسی سے مراقبہ لیا گیا ہے، اسی تصور سے مراقبہ لیا گیا ہے۔ اور صوفیاء نے مراقبے کو کہاں سے اخذ کیا گیا؟ اس کی بنیاد بتائی گئی کہ آپ نے بلی دیکھی ہے؟ بلی اتنی بڑی ہوتی ہے نا، ماشاءاللہ سب کی توجہ ہے بھائی صدر صاحب۔ میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کہیں اور تو نہیں ہے۔ بلی دیکھی ہے کتنے بڑی ہوتی ہے؟ اتنی بھی ہوتی ہے، اتنی بھی ہوتی ہے نا، چھوٹی ہوتی ہے۔ کبھی آپ بلی کو دیکھیں کہ وہ کبھی چوہے کے سراغ کے قریب بیٹھی ہو، کیسے بیٹھتی ہے؟ آپ اس کا بیٹھنا دیکھیں، ایسے بیٹھ جاتی ہے کہ سانسیں بھی روک لیتی ہے۔ اور کنڈیشن نظر سراغ پہ، توجہ سراغ پہ، نیت سراغ پہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں یہ اس کا اس توجہ سے بیٹھ جاتا، یہ چوہے کو سراغ سے باہر نکال لاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر بلی توجہ لگا کے زمین کے اوپر سراغ کے پاس بیٹھ جائے تو چوہا باہر نکل آتا ہے۔ بندہ توجہ لگا کے لوگ خدا کی طرف لگا دے تو خدا کی رحمتیں اس کی طرف برسنا شروع کر۔ میں نے یہ بات کیوں کہی؟ میں نے صرف اس لیے کہی کہ آج محفل تو حضور کی ہوتی ہے لیکن دل محفل میں نہیں ہوتا، اس لیے محفلیں بے مقصد نظر آتی ہیں۔ پھر لوگ بات کرتے کہ جلسے میں کیا فائدہ، جلسے سے کیا فائدہ۔ میں نے کہا تو نے ابھی ابو بکر کی محفل نہیں سنی ہے، تو نے عمر کی محفل نہیں سنی ہے، تو نے حضور کے صحابہ کی محفل نہیں سنی ہے۔ وہ بات جو پیر نصیر الدین نصیر نے کہی تھی، کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا، ہے نا؟ یہ جو انہوں نے اشعار کہے تھے، ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا، ہائے وہ وقت وہ باتیں وہ زمانہ دل کا۔ ہاں بات بڑی گہرائی کی تھی، لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ ہاں ایسے آنے سے تو بہتر تھا نہ آنا دل کا۔ وہ کہتے ہیں ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا۔ کوئی کہتا کہ یہ محبوبہ کے لیے کہا گیا، کسی نے کہا یہ کسی مجنون لیلا کے لیے کہا ہوگا، کسی نے کہا کسی کی کوئی دلربا ہوگی۔ لیکن جب ایک دیوانے سے پوچھا گیا نصیر نے یہ کیوں کہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ابو بکر کی حضور کے لیے کہی گئی تھی۔ ہاں آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ بھی، اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں جھوم جاتے ہیں دیوانے، یہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے ابھی جب یہ مصرے چل رہے تھے کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، تو یہ کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تہذیب کے خلاف ہے۔ نہیں یار، یہی تو ادب ہے ناز کا، یہی ادب ہے ناز کا۔ جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ایک خاص وقت تھا، فجر کے بعد جب حضور اپنے صحابہ میں بیٹھتے تھے اور پھر کچھ خاص باتیں ہوتی تھی، صحابہ فرماتی ایسا حال ہوتا تھا، کبھی کبھی مچلتا ہے نا کوئی دیوانہ تو لوگ منبر سے گالی دیتے کہتے ہیں سکل دیکھیے، صورت دیکھیے، یہاں بڑا عاشق بن رہا ہے،
یہ بات کہی جاتی ہے، یہاں بڑا عاشق بن رہا ہے، یہ کرا رہے جلسے، یہ کبھی مسجد میں نہیں جاتے، یہ آئے کہ جلسے میں جن کے صورتیں درست نہیں ہیں، میں کہتا ہوں یہ تانے نہ دے، شاید ان کی محفل میں آنے کے صدقے میں اللہ سب کو سوار ہے، وہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ ایک پہلو کیوں دیکھتے ہو؟ کیا صرف جامی آئیں گے یہاں نعت پڑھنے کے لیے؟ یہاں گناہگاروں کو آنے کی اجازت نہیں؟ اور تجھ سے کس نے کہہ دیا؟ میرا نبی تو کہتا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، گھبرا مت، میری شفاعت ہی میرے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے۔ کیا کہا میرے امام نے؟ لوگ وہ آئے مسکراتے، ہم اسیروں کی طرف خرمن انسیاء پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، وسعت دیکھ خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ اگر اب تو یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں جرت بڑھائی ہے گناہ کی، تو یہ تیری سوچ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جری کیا گناہ کے لیے، یہ تیری کھوپڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گناہ کی طرف نہیں دھکیلا، اعلیٰ حضرت نے ان کی رحمت کی وسعت بتائی ہے۔ او بھائی سمجھنے کی کوشش کرے، یہ کبھی نہ کہنا، یہ تانا کبھی نہ دینا کہ تمہاری صورت نقیق ہے، تم کیا جانو اس محفل میں کتنے ایسے بھی بیٹھے ہوں گے کہ جب دنیا سو جاتی ہوگی مصلے بچھا کے رشتے رب سے جوڑتے ہوں گے، تو نے تو دستار و کپڑے کو دیکھ کے فیصلہ کیا، بھلے اندر سے بندہ خالی ہو، اوپر سے شیروانی پہن کے اگر منبر پہ بیٹھا ہے تو لازم نقیق ہے عاشق رسول ہے، اگر کوئی نیچے بیٹھا ہے تو یہ پتہ نقیق ہے کہ یہ عشق سے خالی ہے، اور تو کیا جانے سے بندے کے رشتے خدا سے کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ کاش تو یہ جان جاتا تو کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھتا، کبھی کسی کو ذلیل نہ کرتا، کبھی کسی کو جھوٹا نہ کہتا، کبھی کسی کو چھوٹا نہ بتاتا۔ اور سوچو جب رب کے خلیل کو معراج بخشی گئی، اللہ کا خلیل معراج میں جا رہا ہے، آج تجھے بتاؤ رب کے بندوں سے رشتے کیسے ہیں، وہ کتنا پیار کرتا ہے گناہگاروں سے۔ اللہ کا خلیل معراج میں چلا، جب عروج میں پہنچا کے نگاہ نیچے ڈالی ہے، ایک بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، ہاتھ اٹھ گئے مالک میں تیرا دوست ہوں، یہ تیرا رزق کھاتا ہے، تیری زمین پہ رہتا ہے، یہ تیری نافرمانی کر رہا ہے، مالک سے جینے کا حق نہیں ہے، اللہ اسے موت دے دے، یار کی صدا دی، رب نے فوراً قبول فرما لی تھی، فوراً اس کو موت دے دی گئی، دوسرے بندے پہ نگاہ پڑی تھی، پھر یہ نہیں کہا اسے جینے کا حق نہیں ہے، جب دوسری مرتبہ یہ کہا رب نے کہا خلیل میرے بندوں پہ رحم کر، ان کے لیے بد دعا نہ کر، سن میں ان کا رب ہوں، اتنی جلدی ناراض نہ ہو، میں خدا ہو کر کے ان کے لیے 3 موقع رکھے ہیں، یہ گناہگار ضرور ہیں لیکن میں پروردگار ہوں، میں نے 3 موقع دیے ہیں، اے ابراہیم یہ آخری سانس میں بھی توبہ کریں گے، میں ان کے سارے گناہ بخش ڈالوں گا، اگر آخری سانس سے پہلے انہوں نے معافی مانگ لی میں معاف کر دوں گا، کہا یہ پہلا موقع ہے، کہا خلیل اگر یہ پھر بھی توبہ نہ کر سکے اور گناہ کے ساتھ مر گئے تو ان کی نسل میں کوئی تو ایسا ہوگا جو ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعا کر دے گا، خلیل میں اس کے صدقے میں بخشوں گا، کون خلیل اگر پھر بھی نہ بخشے گئے تو میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کو سزا دے کر کے جنت کا پروانہ عطا فرماؤں۔ گہرا رب 70 ماہوں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے، میری اوقات کیا ہے یار، میں زمزم صاحب کے عشق کا میٹر لگا کے بتاؤں کہ ان کو حق ہے کہ نہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ منور سیفی صاحب حضور کے شعر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تجھے کیا پتا، قسم کھا کے کہتا ہوں منہ کوئی بھی اتنا اچھا نہیں جو ان کی باتوں کو حسن دے، یہ تو ان کی باتوں کا کمال ہے، جو ان کی بات کرتا ہے وہ منہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ ہاں بھائی تو یہ رشتے ہیں اللہ سے، ہمارے رشتے ہیں، لیکن ہم میٹر لگائے بیٹھے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں سب سے بڑا گناہگار، مگر وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے کہ اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو اپنے گناہ کچھ نہیں لگتے، اپنے گناہ کچھ نہیں لگتے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے،
کئی بار نا ہم نے شعر پڑھ پڑھ کے ہم مرے ہوئے، ہم لٹے ہوئے، ہم بے سہارا، ہم اتنے بزدل ہو گئے اس طرح کی شاعری سے ہم بھول گئے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم نوجوانوں، کبھی اس طرح کے شعروں پہ توجہ مت دینا۔ کس نے کہا ہم بے سہارا ہیں؟ کس نے کہا ہم لٹے پٹے ہیں؟ خدا کی قسم لوگ پتھروں کے خداؤں پہ ناز کرتے ہیں، ہمارا خدا تو وہ ہے جو پتھروں کو زبان عطا فرما دیتا ہے۔ ان سے کس نے کہہ دیا حملہ واری؟ کون کہتا حملہ واری سے ہے؟ ہمارا وہ وارث ہے خدا کی قسم جو انگلی اٹھا دے تو سورج پلٹا دیتا ہے، جو بچپن میں پالنے میں لیٹ کے انگلی گھما دے تو چاند کا کھلونا بنا دیتا ہے۔ میرے امام نے کہا تھا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتی مہد میں، کیا آگے چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ہم کس نے کہا حملہ واری سے؟ تم نے نہیں دیکھا ہمارا وارث کتنا طاقت والا ہے؟ وہ امریکہ جسے سپر پاور ہونے پہ ناز تھا، ایک دن نہیں گھنٹوں میں اس کی ایسی تیزی ریڑھ لگ گئی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جہاز فیل، کیمیکل فیل، اللہ جب جلاتا ہے تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہے۔ پھر لوگ ڈال رہے کہ اس پرندے سے آگ لگ گئی ہے، اس پرندے نے آگ لگائی ہے، کوئی کہہ رہا نہیں سوکھ گئے تھے درخت اس لیے آگ لگ گئی ہے۔ ہم نے آگ ہمیشہ نیچے سے لگتی دیکھی ہے، یہ کون سی آگ ہے جو اوپر سے لگتی ہوئی آئی تھی؟ جو اوپر سے لگتی ہوئی آئی تھی۔ سوکھے تو دنیا نے جلتے دیکھے، ہرے کس نے جلتے دیکھے ہیں؟ امریکہ میں ہم نے ہرے بھی جلتے دیکھے ہیں۔ دنیا نیچے سے جلتی ہے، ہم نے امریکہ کو اوپر سے جلتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تھا ظالم اوقات کیا کہ تم کیا سمجھو یہ جو آگ لگی ہے نا یہ کسی چنگاری سے نہیں، یہ فلسطین کے یتیموں کی آنکھوں کے آنسوؤں سے لگ گئی ہے۔ یہ جو آگ لگی ہے یہ ایک بچی کی آہ سے لگ گئی ہے۔ یہ جو آگ لگی ہے اس بچی کی بددعا نے تباہ کر دیا ہے، جس نے کہا تھا جا کے رب کو بتاؤں گی، اس بچی کی آگ لے کے ڈوب گئی امریکہ کو، جس نے اللہ کہتے کہتے دوڑ لگائی تھی۔ میں تم سے کہتا ہوں خدا کے واسطے ہمیں لاوارث نہ سمجھنا، نکما نہ سمجھنا، ہم دل کا یارو مددگار نہیں ہے، ہمارا رب اتنا طاقت والا ہے، ہمیں ایک بار یا رحمان کہتے ہیں وہ 70 بار اپنے بندے کو پلٹ کے آباد ہے۔ بھائی اب ضرورت ہے، آئیے صدر صاحب تشریف لائیں، آپ کی محنتوں کا آج اثر دکھ رہا ہے۔ سبحان سلامت، اجازت ہو تو بات کروں آگے؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ ہاں ذرا بول دیں یا رسول اللہ اور زور سے۔ ہاں آواز ہلکی نہیں رہنی چاہیے، زمانے کو پتہ چل جائے۔ میرے امام سے پوچھا تھا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ امام نے بات ہی ختم کر دی، کہا تھا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑھا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے؟ آج صبح طیبہ کانفرنس کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے اللہ جانے، یہاں کون کتنا نیک بیٹھا ہے۔ میں گزارش کروں گا ہر بندہ اپنے دل میں یہ دعا کر کے آج اٹھے، اللہ حضور کے صدقے میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ پتہ نہیں کس کی زبان کے نکلے جملے کس کا مقدر سنوار دے، ہے نا؟ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا نا، کبھی نہ تولنا، کبھی نہ تولنا۔ کون بیٹھا ہے کس کا پتہ ہے آپ کو؟ کس کے بارے میں جانتے؟ کس کے بارے میں کون جانے؟ حضور کے دیوانے بیٹھے۔ کئی بار نا کچھ چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہمیں بھی، کبھی کہتے ہیں نا جو سننے آئے ہیں وہ ہاتھ اٹھا دیں، جو عشق کرتے ہیں حضور سے وہ ہاتھ اٹھا دیں۔ تو میں کہتا ہوں ان باتوں پہ تو ہاتھ ہی نہیں اٹھوانا چاہیے، یہ جانچنے کا مسئلہ ہی ختم ہے۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو حضور سے پیار نہ کرتا ہو، وہ مسلمان ہی بندہ تب بنے گا جب حضور سے پیار کرے گا۔ ہے وہ کبھی کبھی نا ہم لوگ بھی وہ زیادہ کہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہاتھ اٹھا دو گے تو انشاءاللہ اس ہاتھ کو فالج نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں نہ کہو بھائی یہ بیماریاں عذاب نہیں ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے نعمتیں ہوا کرتی ہیں، نعمتیں ہوتی ہیں، یہ انہیں دیتا وہ جنہیں قریب کرنا چاہتا ہے۔ ہاں یہ ذریعہ ہے اس کا بندے کو گناہ سے صاف ستھرا کرنے کا ہے۔ اگر موت سے پہلے بیماری دے دے تو بندہ خوش نصیب ہے کہ اس نے بندے کے گناہ یہیں پہ ہلکے کر دیے، یہیں پہ ہلکے کر دیے ہیں۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ تو کبھی کبھی نا یہ لیول ہمیں نہیں لگانے، ہمیں تو بس یہ کوشش کرنی ہے کہ جو مدینے سے دور ہے وہ مدینے کے قریب ہو جائے، بس یہ کوشش ہمیں کرنی ہے، یہ کوشش۔ بھائی یہ بیٹھ جاؤ یار کہیں پہ آپ کو جگہ مل جائے تو
اب اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ گٹری سر پہ رکھ لو بھیا مگر بیٹھ جائے. میں تھوڑا سا الگ مزاج کا بندہ ہوں. میں اصل میں رٹی باتیں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مزاج بدلے گا تقریر بھول جاؤں گا. یہ تقریر تبھی ہوتی ہے جب دل کا کنیکشن حضور سے جڑا ہوا ہوتا ہے, تبھی باتیں اچھی ہوتی ہیں, تبھی زبان چلتی ہے. ورنہ اوقات کیا یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بنا لیا گیا اپنا, ہاں مجھ سے یہ کمینہ کہاں سلسلہ تمہارا ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ جو مہلت مل گئی ہے بات کرنے کی, ورنہ کیا اور منہوں میں زبان نہیں ہے, کیا اور کندھوں پہ سر نہیں ہے نا. لیکن ڈیوٹیاں اللہ جن کی لگاتا ہے. میں تو آپ کو بتا دوں میں بھی حضور کی نوکری کرنے بیٹھا ہوں, آپ بھی حضور کی نوکری کرنے بیٹھے ہیں. صرف اتنا فرق ہے, میں نبی نبی کرنے بیٹھا ہوں, آپ نبی نبی سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بات یہاں لگتی ہے نا تو پھر آہ مدینے جاتی ہے, پھر آہ مدینے جاتی ہے, پھر آہ مدینے جاتی ہے. رنگ الگ ہوتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. مدینہ شریف وہ شہر ہے جس کا نام آتے ہی دھڑکنیں بڑھ جایا کرتی ہیں. شہر تو بہت ہے زمین پر, لیکن صرف ایک شہر ہے لوگ جس سے عشق کرتے ہیں, اور وہ شہر میرے مصطفیٰ کا شہر ہے. وہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے کہ اس شہر سے لوگ عشق کرتے ہیں. جوان عشق کریں تو سمجھ میں آتا عقل کام کر گئی, پڑھا لکھا اگر عشق کرے تو لوگ کہتے ہیں سمجھدار تھا, عشق کا مطلب سمجھتا تھا. لیکن مدینہ وہ شہر ہے جس زمین سے جہاں 18 سال کا جوان عشق کرتا ہے, اس زمین سے وہیں پہ 7 سال کا بچہ بھی عشق کیا کرتا ہے. اور اس شہر کے عشق کی ایک وجہ ہے, اس شہر کی حضرت عشق کی ایک وجہ ہے, اور وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس شہر میں میرا محبوب لیٹا ہے. اگر آپ قرآن کا تیور دیکھیں, قرآن کہتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, محبوب مجھے اس شہر کی قسم. کیوں؟ کیونکہ اس شہر نے تیرے طلبوں کو چوم لیا. محدث دہلوی سے پوچھا گیا کہ اس شہر سے مراد مکہ ہے یا مدینہ, تو آپ نے بات ہی ختم کر دی. کہا بات نہیں سمجھے, تیور نہیں سمجھے. کہا قسم کی بنیاد مصطفیٰ کے طلبوں کا لگ جانا ہے. کہا جب تک حضور مکے میں رہتے تھے قسم مکے کی تھی, جب مدینے آ گئے تو قسم مدینے کی ہو گئی, پھر قسم مدینے کی ہو گئی. اے عشق تیرے سستے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آج میں کیوں میرا جی چاہتا ہے میں حضور کے شہر کی تاریخ پڑھ دوں, پڑھوں آج حضور کے مدینے کی تاریخ. جی سلامت رہے. مجھے پتا بہت بہت دور سے حضور کے عاشق آئے ہیں, لیکن کوئی میرے لیے نہیں آیا, نہ میری وجہ سے کوئی آیا ہے. بس محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے گئے, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو فین ہے نا فین, اس پنکھے نے بھی بیڑا غرق کر رکھا. کبھی یوں, پھر صبح چیک کر رہا کتنے لائک آئے, کتنے کمنٹ ہوئے. ان پنکھوں نے بیڑے غرق کر دیے. اس کا فین, اس کا فین. سن بھائی, میرا فین بن کے آئے گا کوئی نتیجہ نہیں, حضور کا غلام بن کے آ, جھولی بھر کے واپس جائے گا. جھولی بھر کے جاؤ گا, حضور کے بن کے آؤ. بھائی ہمیں اس کرسی تک کس نے پہنچایا؟ بھائی ہمارے ڈی این اے نے, ہمارے نسب نے, ہمارے خون نے نہیں, حضور نے پہنچایا ہے. اگر وہ ہمیں یہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو پھر تمہیں کیوں نہیں یہاں تک پہنچا سکتے ہیں؟ پھر ان سے عشق کرو نا, بنیاد کو پکڑو, پتے کو نہیں. مجھے یہ قطعی پسند نہیں ہے, اور میں اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری بات پہنچے میں کہیں بھی جاؤں استقبال کے لیے خدا را کبھی نہ آیا, کبھی گاڑی آگے پیچھے نہ لگایا. یہ کیا عزت کی بات ہے, 8-10 گاڑی آگے چل رہی ہیں. ہم بھول گئے, ہم تو ان کے نام کے ٹکڑے توڑ رہے ہیں. محنت ہمارے حصے کی میرے نبی نے 22 میں کر کے دکھا دی ہے.
آج کیا ہم ہار ڈالنے گلے میں فلاں کی آمد شیر فلاں فلاں، کیا بات ہے بھائی فلاں فلاں؟ کائنات کے سب سے بڑے خطیب کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ میرے بھائی بیٹھے، اللہ سلامت رکھے، اسٹیشن پہ مجھے پہچان نہیں رہے تھے، یہی مسئلہ ہے نا، مگر کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، مل گئے، پوچھ لیا آپ مفتی صاحب، میں نے جی بولے چلیے، لیکن کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں، یہ جبے، یہ قبے، یہ پگڑی، یہ شان و شوکت کب تک؟ جب تک سانسیں چل رہی ہیں۔ جس دن موت نے جھٹکا دیا نا، یہ سب یہیں ہوگا، ایک لٹھے کا کفن ہوگا، میں بھی اسی میں لپٹا ہوا ہوں گا جس میں کسان لپٹا ہوگا۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے یار، فلاں کی آمد، فلاں کی آمد، کیوں؟ میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا میں، ہے کوئی جو گارنٹی دے کہ مجھے موت ایمان پہ آ جائے گی؟ قسم خدا کی کامیاب وہ نہیں ہے جس کا اشتہاروں میں بڑا نام آ گیا، نہیں، دنیا جسے جان گئی، کامیاب نہیں، کامیاب وہ ہے جو ایمان بچا کے قبر تک لے جائے، وہ سب سے بڑا کامیاب، وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ ہماری زندگی آپ دیکھیں کیا ہے، نہ لگایا کرو یہ نعرے، فلاں کی آمد فلاں، اور حضور کی نعت ہو رہی ہو نا، پھر کوئی نہ اٹھے، اس لیے کہ بڑے سے بڑا خطیب بھی حضور کی نعت سے بڑا نہیں ہے۔ نعت روک کے نعرے لگ رہے، نعت روک کے استقبال نہ کیا، ختم کر دو یار، یہ نفس پرستی چھوڑ دو یار، کیا ہے؟ جہاں تک یہاں پہ نا وہ تاج والی کرسی نہ ہونا تو حضرت ہی نہیں بنتی۔ کیا ہے یہ کرسیاں؟ صرف نفس کی آگ ہے، نفس کی، یہ لے کے ڈوب جائے گی تجھے اور مجھے، کہیں سے نہیں رہ جائیں گے۔ کیا نتیجہ اس سے یار؟ کچھ نہیں، کچھ کام تو اللہ اور رسول کے لیے کر لیں، جس میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو، اور نعرے غلاموں کے نہیں، نعرے آقاؤں کے لگا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد رکھیے، حضور حافظ ملت نے کہا تھا زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے، یہ سبق سب کو یاد ہونا چاہیے، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ کہہ دوں ذرا، برداشت کیجئے گا، میرے امام نے کہا تھا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ اور بڑی بات کہہ گیا میرا امام، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں۔ وسیم صاحب جامع الرضا کی روٹی کھائیے، حق ادا کرنا چاہیے۔ بے نشانوں کے نشاں مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، جان دے تو بات ہے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ ہمارے ساتھی ہیں مدرسے کے ماشاءاللہ، اس لیے پیسے دیتے ہیں، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ کیا نعرے لگانے، آج ان کے نعرے لگاؤ، مرنے کے بعد پھر تمہارے نعرے لگیں گے۔ یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ بس میں سفر کا آغاز کروں، خدا کرے کسی کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک حضور کے شہر کی گلیوں کا نظارہ نہ کر لے۔ میرے پاس اس سے بڑی دعا نہیں، میں کر گیا، کتنے دیکھ آئے ہیں اور کتنے تمنا لیے بیٹھے ہیں، کتنے تمنا لیے بیٹھے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے اثر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے اثر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ مدینہ وہ شہر ہے، میں نے کہا جس سے 18 سال کا نہیں 7 سال کا بچہ بھی پیار کرتا ہے، 7 سال کا بچہ بھی پیار کرتا ہے۔ گزارش ہے میری، خدا لے جائے نا نصیب سے تو کیمرے بیگ میں ڈال دینا، موبائل پھینک دینا، وہاں صرف دل کا کیمرہ چلنا چاہیے۔ اور تم محبوب کو جانتے ہو نا، حضور کو جانتے ہو نا، جب کوئی غلام روتا ہوا جاتا ہے نا، عجیب منظر ہوتا مدینہ شریف کا، عجیب منظر ہوتا، لوگ بچھڑتے ہوئے روتے ہیں۔ مدینہ وہ شہر ہے، لوگ جس سے ملتے ہوئے روتے ہیں۔
خدا لے جائے کاش مدینہ، کام کرنا، موبائل رکھ دینا۔ جب ہم یہاں سے پکارتے ہیں نا یا رسول اللہ، زمانہ دکھ دے رہا ہے، حضور ستائے جا رہے ہیں، تو صحابہ تو فرشتے کہتے ہیں آقا فلاں غمگین امتی کا پیغام آیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اور جب میرا نبی اپنے شہر میں اپنے غلام کو آتا ہوا دیکھتا ہے نا، اور فرشتے کہتے ہیں حضور فلاں آ رہا ہے، کہتے ہٹ جا، آج یہ بولے گا ڈائریکٹ میں سنوں گا، آج اسے دل کھول کے درد کہنے دے، آج میں اس کے درد کا مداوع کروں گا۔ جو نبی اس طرح ہماری سننے کے لیے تیار ہے، وہاں جا کے یوں نکال کے کہہ رہا فوٹو لے لے ایک میری، ذرا دیکھ میں جالیوں سے لپٹا کھڑا ہوں، دیکھ میں کہاں گیا ہوں، اور میرے عزیز میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا مدینے لے جائے نا، کبھی ان کا حرم دیکھنا، کبھی اپنے قدم دیکھنا۔ کیا تو اس لائق تھا جس زمین پہ تجھے لایا گیا تھا؟ کیا تیرا یہ نصیب تھا کہ تجھے مدینے بلا لیا گیا؟ اور تو اس لائق تو نہیں تھا کہ تجھے یہاں کی خوشبو دی جاتی؟ اگر بلایا ہے تو خاص کرم ہوا ہوگا نا، آج تو کم سے کم ادب کا لحاظ کر، کیمرے جیب میں رکھ لے، روز انہیں دیکھ کر کے آواز میں ان کی رحمتوں کو واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آ کرے۔ تیرے دامن کرم میں جس سے نیند آ گئی ہے، سارے لوگ ادب سے اپنی اپنی جگہ پہ فوراً کھڑے ہو جائیں، استقبال کرنے نعرے تکبیر۔ ماشاءاللہ محفل میں چار چاند لگ گئے، کیونکہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید فیضان الہدیٰ صاحب قبلہ دامد اللہ العالی کی آمد ہو چکی ہے۔ یوں سمجھیں میر مجلس میں تشریف لا چکے ہیں، اور ہم چونکہ بریلی والے لوگ ہیں تو ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، بس یہی ہمارا مسلک ہے۔ سرکار کی اجازت ہو میں سفر کا آغاز کروں۔ رہ گئی ان کے تعارف کی بات، تو ہماری اوقات کیا گئے ہم کسی سید کا تعارف کرا سکیں؟ کسی نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا حضرت جی آپ بتا دیں سید کون ہوتے ہیں؟
تو دو باتوں میں بات ختم کر دی تھی. فرمانے لگے بس اتنا سمجھ لو ان کی رب نے وہ عزتیں بنائی ہیں اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. اب میں اس سے بڑی بات کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی سے اندازہ لگا لیں کون آ گیا. اجازت ہو تو میں سفر کا آغاز کروں. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. حضور کا شہر ہے. میں صبح طیبہ کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حضور کا شہر ہے. میں نے کہا منور بھائی کہ یہ وہ شہر ہے جس سے 18 سال نہیں 7 سال کے بچے بھی پیار کرتے ہیں. یہی مدینہ شریف ہے. یہی مدینہ شریف ہے. حضور کی جالیاں ہیں. ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے اور عقیدہ بچے کا دیکھیں. وہ 7 سال کا بچہ کہتا آقا میں تیرا مہمان ہوں, میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے, حضور بھوک لگی ہے. اس نے اتنی بات کہی نا تو ایک صاحب ان کا لنگر مدینہ شریف میں چلتا ہے. انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے آنسو پوچھ لے, تیرے کھانے کے لیے حضور نے مجھے بھیج دیا. اس عقیدے سے کبھی وہاں جائیے, فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ ڈال کے یہ نہ بتا مدینے گیا ہے. کسے دکھا رہے ہیں, کسے دکھا رہے ہیں؟ تو حد ہو گئی بے غیرتی کی. لوگ نکاح کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر کے. نکاح خود میں خراب نہیں ہے لیکن تماشے خراب ہیں. جہاں بایزید جیسی شخصیت سانسوں کو آہستہ کر کے آتی ہے وہاں نکاح کر کے دوپٹے سر سے اتار کے فوٹو لیے جا رہے ہیں. وہ بھائی نکاح کے بعد بیوی ہو گئی تیری لیکن بے غیرتی کی اجازت نہیں. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور کے حرم میں تو فوٹو کھینچ رہا ہے. غیرت مر گئی تیری. 22 کو اتنی آواز سے تو یہ فری ہو جائے. کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ امیر ہے تو تو کچھ بھی کرے گا, پیسہ ہے تو تو کچھ بھی کرے گا. تیرے لیے یہ بدماشیاں وہاں پر. میں تبھی کہتا ہوں جس درد سے غریب ان کے شہر جاتا ہے اس درد سے امیر ان کے شہر نہیں جاتا ہے. اس لیے کہ امیر کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے میں پھر آ جاؤں گا, لیکن امیر ساری بکری بیچ کے جا رہا ہے, ساری چیزیں بیچ کے جا رہا ہے اور پھر جا کے سوچ رہا ہے خدا جانے پھر آؤں کہ نہ آؤں, کہیں میری حاضری یہ مردود نہ ہو جائے. یہ سوچ کے کبھی غریب کی حاضری دیکھو, کبھی باب جبریل پہ کھڑے ہو کے دور سے رو رہا ہے, ہاں کبھی ان کے مزار تک جانے سے ڈر رہا ہے, سلام تک کرنے وہاں تک نہیں جا رہا ہے. شرم عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا, یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں. وہ بھائی اپنے اپنے نظریے سے لوگ جاتے ہیں, کچھ تماشے بنا دیتے ہیں اور کچھ نوکر بن کے جاتے ہیں. آج تک میں اس غریب کی داستان نہیں بھولا. وہ ایک بال کاٹنے والا بندہ حضور کی بڑی یاد آتی تھی, اس کو تمنا تھی حضور کے شہر جاؤں. اس نے پائی پائی اکٹھا کی مدینے گیا اور جب پلٹ کے آیا نا تو آنکھیں کھولتا نہیں تھا, جب بھی بیٹھتا تھا آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا تھا. کام چھوڑ دیا اپنا. لوگوں نے کہا یار تجھے ہو کیا گیا کہ جب سے مدینے سے آیا ہے نا تو آنکھیں نہیں کھول کے رکھتا. اس نے کہا مت پوچھ, جب یہ پوچھتا ہے تو درد تازہ ہوتا ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ تھی میں غریب بندہ پوری زندگی پائی پائی اکٹھا کرتا رہا, میں تڑپتا رہا, کبھی تو حضور بلائیں گے. کہا قسمت سے مدینے گیا نا میں تو میں جب حضور کے روزے پہ پہنچا جالیاں دیکھ کے میں رک نہ سکا, میں نے دوڑ لگائی جالیوں کی طرف. کہا متوے نے مجھے دھکا دیا. کہا میں نے اس کو دھکا دیا پھر دوڑا, میں نے جالیاں پکڑی. کہا متوے نے بازو پکڑا, اس نے پیچھے کھینچا, میں نے یوں جالی پکڑ لی, وہ پیچھے کھینچتا رہا, میں آگے زور لگاتا رہا. اس نے کہا یار میں بوڑھا ٹھہرا 65 سال کا, وہ جوان تھا مگر میرے عشق کی طاقت تھی, وہ کھینچ کے چھٹا نہ سکا. اس نے اتنی زور سے ہاتھ پہ ڈنڈا مارا کہ میں درد برداشت نہ کر سکا, بے ہوش ہو گیا. کہ ادھر بے ہوش ہوا ہوں ادھر میرے خواب میں حضور تشریف لے آتے ہیں.
کہتے ادھر آنکھ بند ہوئی بے ہوشی میں حضور نے یوں ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں درد ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے؟ حضور چوٹ بہت لگی ہے۔ محبوب کہتے ہیں دکھ نہ کر یار، تو یار تک آنے میں درد اٹھانے پڑ جاتے ہیں یار۔ ہے یہ عشق لے کے وہاں جانا چاہیے۔ بچہ تھا 8 سال کا، حضور بھوک لگی ہے، سنیں حضور کے شہر کا عشق کیا ہے۔ خدا سے دعائیں مانگا کرو، لندن کے ٹکٹ مانگے، فرانس کے مانگے، 2.5 لاکھ تم نے لیٹرن باتھ روم میں لگائے، کچن میں لگا دیے، خدا توفیق دے تو 1 لاکھ لگا کے ان کا شہر دیکھا۔ یہ ان کے شہر کی خوبصورتی ہے، یہ ان کے شہر کا حسن ہے، اور وہ ہمیشہ تمام شہروں سے خوبصورت رہا ہے، ہمیشہ رہا ہے۔ وہ آج نہیں، آج لائٹ ہو گئی ہے تو تبھی نہیں، وہ پہلے سے اتنا خوبصورت ہے۔ میں عرض کروں، بچہ کھڑا تھا، انہوں نے کہا چل یار، حضور نے بھیج دیا ہے، بچہ چلا گیا۔ کھانے کے لیے بیٹھے نا تو بچے سے جناب کہتے ہیں بیٹے جلدی کھا لے، ماں انتظار کر رہی ہوگی، باپ ڈھونڈتا ہوگا تجھے گھر نہیں جانا؟ اس نے رو کے کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے یتیم ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے پھر چل، میں تجھے اپنے گھر لے کے جاؤں گا، میرے ملک چل، میرے شہر چل۔ اس نے کہا بتا بیٹے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اس نے کہا میں زہرا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر تو وہ تڑپ گیا، قدموں میں بچھ گیا، کہنے لگا چل میرے شہر، لوگ پلکوں پہ رکھیں گے، کندھوں پہ بٹھائیں گے، چلنے کے لیے عالیشان گاڑیاں ہوں گی، میرے ملک چل، عالیشان تجھے لوگ جگہیں دیں گے۔ اس نے جب اتنا سنانا، اس نے لقمہ ہاتھ میں تھا چھوڑ دیا۔ اس نے کہا بتا تیرے شہر میں کیا کیا ملے گا؟ اس نے کہا گاڑی ملے گی، بنگلہ ملے گا، سب کچھ ملے گا، لوگ عزتیں دیں گے۔ ہاتھ پکڑا، کہنے لگا چل میرے ساتھ چل۔ حضور کی جالیوں کے قریب لا کے بچے نے کہا تھا بتا کیا تیرے شہر میں میرے مصطفیٰ کا روزہ بھی ملتا ہے؟ اس نے کہا تھا نہیں یہ نہیں مل سکتا، پھر ہاتھ چھٹک دیا۔ اس نے کہا تیری عزتیں تجھے مبارک ہو، تیری گاڑیاں تجھے مبارک ہو، تیری شوکتیں تجھے مبارک ہو، ایک وقت کا کھانا دینے والے سن اور کان کھول کے سن، میں روٹی کے بغیر رہ سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کے مدینے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ان کے شہر کی محبت ہے، یہ عشق کیوں ہوا کسی کو، یہ پیار کیوں ہوا کسی کو، جانتے ہو؟ یہی شہر مدینہ۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، نام ہے طبہ حمیری۔ کیا نام ہے؟ بول دیں طبہ حمیری۔ کیا نام ہے؟ بولے تو پھر میں بولوں۔ کیا نام ہے؟ ہاں 1 گھنٹہ ہونے میں صرف 10 منٹ باقی بچے میرے۔ کیا نام ہے؟ طبہ حمیری۔ حضور سے یہ صاحب قبلہ تشریف فرمائیں کہ قدموں کی خاک میں سر کا تاج بنا کے بات کروں۔ بہت بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ اس کو ایک خمار تھا مجھے پوری دنیا مٹھی میں لینی ہے۔ یہ ملک کے ملک فتح کرتا جا رہا ہے، شہر کے شہر فتح کرتا جا رہا ہے، اور اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ جس شہر کے باہر ڈیرا ڈال لیتا تھا نا، اس شہر کے لوگ خود قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، تلواریں نہ نکالنا، شہر تجھے دے رہے ہیں۔ یہ چلتے چلتے نہ اتفاق سے مکہ شریف آ گیا۔ مکہ شریف آیا، یہ 1 دن رکا، رات 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، لیکن کوئی نکل کے باہر نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ کیسا شہر ہے، اس کے لوگ مجھ سے نہیں ڈرتے؟ لوگوں نے کہا یہاں ایک کعبہ ہے اور یہ لوگ اسے خدا کا گھر کہتے ہیں، یہ صرف اس سے ڈرتے ہیں جس کا گھر ہے، باقی یہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں یہ گھر ہی گرا دوں۔ اس نے یہ سوچا اور سر میں درد شروع ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سر میں، یہ حضور کی ولادت سے 800 سال پہلے کی کہانی، اس کے سر میں درد شروع ہوا۔ جب اس کے سر میں درد شروع ہوا، دوائیاں ہونے لگی، علاج ہونے لگا۔ طبیبوں نے کہا بات کیا ہے، کیوں درد کم نہیں ہو رہا ہے؟ ایک بڑا سلجھا ہوا، بڑا لکھا اس کی جماعت میں، اس کی فوج میں عالم تھا۔ اس نے کہا بادشاہ ذرا سچ بتانا، کہیں تیرے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ تو کعبے کو گرا دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا پھر بس کر، اب دوائیوں سے علاج نہیں ہوگا، یہ خیال دل سے نکال دے ورنہ کوئی موت سے نہیں بچا پائے گا۔ اس نے اتنا سنا، کہا ٹھیک ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں اس کعبے کے گرانے کا دل سے
خیال نکالتا ہوں جیسے اس نے اتنی بات کہی سر کا درد ختم ہو گیا. دل نے کہا یار گھر اتنی عظمت والا ہے, کیوں نہ جا کے اس کا طواف کیا جائے, کیوں نہ زیارت کی جائے. جب یہ آیا کعبہ شریف پہ سب سے پہلے تب غلاف ڈالنے والا یہی طبہ حمیری ہے. اس نے کعبے پہ سب سے پہلا غلاف ڈالا, پھر اس کے بعد سفر آگے شروع کیا. جب سفر کرتے کرتے یہ قافلہ اس زمین سے گزر رہا ہے جس زمین کو طیبہ کہا جاتا ہے, جس زمین کو مدینہ کہا جاتا ہے, اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی گھر نہیں تھا. اس کی جماعت کے علماء نے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے. اس نے کہا کیا بات ہے, ٹھہر کیوں گئے ہو, آگے کیوں نہیں چلتے؟ کہا آگے جانے کو جی نہیں کرتا ہے. کہا کیوں؟ کہ اس زمین سے آخری پیغمبر کے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے. یہ زمین بتا رہی ہے کہ یہاں پہ اس پیغمبر کا شہر آباد ہوگا جو سارے نبیوں کا امام بن کے آئے گا, جو راضی ہو جائے گا, جس سے خدا اس سے راضی ہو جایا کرے گا. اس نے اتنا سنا ہے, کہتا بتاؤ کب آئے گا؟ کہ کتابیں بتاتی ہیں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے, ستارے بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. یہ باتیں 800 سال پہلے چل رہی ہیں. اللہ اکبر. جیسے اس نے اتنا سنا ہے اس نے کہا ٹھہر جاؤ, تب تو ہم بھی اس کا انتظار کریں گے. جب وہ آئے گا ہم بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیں گے. وقت گزرتا چلا گیا, آخر حال یہ ہوا اس کی بیماری کا عالم آ گیا. اس نے کہا کب تک انتظار کیا جائے؟ چلو ایک کام کرو, 350 علماء کو منتخب کیا گیا. چن چن کے اس نے اپنی جماعت کے 350 علماء نکالے, ان کے لیے 350 گھر بنائے اور ایک مقام کو منزلہ بنایا. بنانے کے بعد اس میں اس شخص کو رکھا جو ان میں سب سے بڑا عالم تھا اور اس کو بلا کے کہا تھا سن میں تجھے اس مکان میں رکھ رہا ہوں لیکن مالک نہیں بنا رہا ہوں, رکھوالا بنا رہا ہوں. یہ مکان اس کا ہے جو آخری پیغمبر بن کے تشریف لائے گا. یہ 2 منزلہ مکان میں نے اس کے لیے بنا دیا ہے. تاریخ گواہ ہے تو حمیری نے 350 گھر بنائے. سب سے پہلے عشق کی بنیاد پر جو گھر بنائے گئے تھے وہ شہر مدینہ کو آباد کرنے کے لیے بنائے گئے. 350 گھر بنائے. تو حمیری جاتے جاتے خط لکھتا ہے, لکھنے کے بعد اس عالم کو دیتا ہے جس کو مصطفیٰ کے گھر کا امین بنایا گیا تھا, اور قاسم میں جا رہا ہوں, اگر تیرے دور میں مصطفیٰ آ جائیں تو یہ میرا خط ان کے حوالے کر دینا. اگر تو بھی ان کا دور نہ پا سکے تو اپنے بچوں کو بطور وصیت دے دینا. اگر ان سے بھی کہہ دینا وہ پائیں مصطفیٰ کا دور تو یہ خط ان کو دے دے. اگر وہ بھی نہ پا سکے تو وہ اپنے بچوں کو دے دے. کہتا ہے کہ یہ خط میرا حضور تک پہنچ جانا چاہیے. یہ کہہ کے طبہ حمیری چلا گیا. پھر وہ دور بھی آیا کہ مکے کی وادیوں میں صدا گونجی ہے کہ عبداللہ کے آنگن میں نبیوں کا امام جلوگر ہو گیا ہے. آمینہ کے دامن کو بہارے دینے کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں. پھر کردار کی وہ ہوا چلی ہے کہ 40 سال تک مکے کے دشمن بھی صادق امین کہنے لگ گئے ہیں. وہ کردار کا حق ادا کیا میرے نبی نے کہ دشمن بھی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہے ہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب میرے نبی نے کہا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لوگ مخالفت پہ اتر آئے ہیں, سب ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے. جب نبوت کے چہرے پہ اداسی آئی, آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہیں. خیال آیا میں نے 40 سال ان کے بیچ گزارے ہیں, یہ کیسے پتھر دل لوگ ہیں کہ اس اعلان سے پہلے سچا کہہ رہے تھے, اب بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ابھی نبوت کی آنکھیں بھیگی ہیں, رب نے خالی نہیں رکھا. 10 سال کا بچہ آگے بڑھتا ہے, انگلی پکڑ کے کہتا کہ محبوب آنسو نہ بہانا, یہ تجھے نہیں پہچانتے نہ پہچانے, یہ تجھے نہیں مانتے نہ مانے. پریشان مت ہونا, جگہ جگہ تیرا قدم جائے گا, وہاں وہاں تیرے ساتھ تیرے علی کا قدم جائے. دس سال میں حضرت علی نے ہاتھ اٹھایا. میں تو کھل کے کہتا ہوں جو علی علی نہ کرے پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے, اس لیے کہ علی علی کرنا ہی جنتیوں کی پہچان ہے. لیکن سنیں, ہم سینہ پیٹ کے علی علی نہیں کرتے, ہم سینہ کھول کے علی علی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم رضا والے لوگ ہیں. میرے امام نے سبق پڑھایا ہے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہے. ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے تمام صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. یہی عقیدہ تو بولو سبحان اللہ. جس کا ہو وہی بولے, مجھے کوئی سنے سنی نہیں چاہیے.
اس لیے کہ جو حضور کے صحابہ اور ان کے اہل بیت کا نہیں، ہم اسے پیر کی جوتیوں کی ٹھوکروں میں رکھا کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور کی اولاد کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے۔ ہاں پھر وہ وقت بھی آیا، حضور تبلیغ کا وقت چلتا رہا، پھر ہجرت کی باری آ گئی، اب تو بہمیری کا خواب سچا ہونے والا ہے۔ ہجرت کی باری آ گئی، حضور کے آنے کی خبر مدینے پہلے ہی پہنچ گئی، اور لوگوں کی عاشقی دیکھو، لوگوں کی دیوانگی دیکھو، آتے راہ میں مدینے شریف سے باہر ایک مقام پہ ٹھہر کے حضور کی راہ تک تھے، شام تک دیکھتے پلٹ جاتے تھے، لیکن جانتے ہو ہجرت کا رنگ بھی نرالا تھا، کبھی جانا غار سور دیکھے، اس کی 6000 فٹ کی اونچائی دیکھے، پھر یاد کروا ابو بکر تیرے مقدروں کو سلام کہ تو محبوب کو 6000 فٹ پنجوں کے بل لے کے چلا تھا۔ لاؤ نا ایسی طاقت، کبھی سمجھنے میں یہ راز نہیں آتا۔ حضور نے، وہ آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، جب بت گرائے گئے خانے کعبہ کی چھت سے فتح مکہ کے دن، تو حضرت علی سے حضور کہتے علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، یہ جو رہ گیا اسے بھی گرا دو۔ حضرت علی کہتے حضور ادب اجازت نہیں دے رہا میں آپ کے کندھوں پہ چڑھوں، حضور میرے کندھوں پہ آپ چڑھ جائیں۔ میرے نبی نے کہا تھا علی شیر خدا ضرور ہو لیکن اتنے بھی طاقتور نہیں ہو جو نبوت کا بوجھ اٹھا سکو، چڑھو میرے کندھے پہ۔ چڑھایا حضرت علی کو، راز حضور ہی جانے کیوں چڑھایا، اور چڑھا کے پھر آقا مسکرا کے کہہ رہے ہیں علی ہاتھ کہاں تک پہنچا، یہ بھی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں آقا، علی ہاتھ کہاں تک پہنچا، کہتے حضور اجازت دیں تو عرش کا پایا پکڑ لوں، کندھے پہ آقا نے بٹھایا، علی کہاں ہاتھ پہنچا، کہاں نہ کہتے، حضور کہہ دیتے بت تک پہنچ گیا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہاں تک پہنچ گیا، تو وہ کہتے ہیں حضور عرش کا پایا چاہے اجازت دیں تو پکڑ لوں، فرمایا بت گراؤ نیچے آ جاؤ، بت کو دھکا دیا، حضرت علی کندھے سے نیچے کودے اور مسکرانے لگے۔ حضور کہتے ہیں کیوں مسکرا رہے ہو، کہا حضور اتنی اوپر سے نیچے گراؤں چوٹ نہیں لگی، حضور مسکرائے۔ اب دیکھیں ادھر حضور کہہ رہے ہیں علی شیر خدا ضرور ہو، نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ادھر 6000 فٹ کی چڑھائی ہے، ابو بکر جوان نہیں ہے، بوڑھا ہے، کندھے پہ حضور بیٹھے، نبی نے منع نہیں کیا، لے کے چڑھے اور پنجوں کے بل، پورا پیر نہیں، پنجوں کے بل، اس ڈر سے کہ دشمن کہیں پیر کے نشان دیکھ کے پیچھا نہ کر لے، پنجوں کے بل۔ حضور یہ کیا ہے، شیر خدا کے کندھے پہ نہیں بیٹھے، بوڑھے ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھ گئے، آواز آتی نادان، علی کو کندھے پہ اس لیے بٹھایا تھا تاکہ زمانہ جان لے علی میرے کندھے کا سوار ہے، کوئی مائی کا لال گلا نہیں سکتا ہے۔ ابو بکر کے کندھے پہ کیوں بیٹھے، آج بھی جالیوں سے آواز آتی ہے، زمانے کو بتا رہا تھا کہ میری ذمہ داریاں میرے بعد ابو بکر کے ہاتھ میں آنی ہے۔ اور پھر وہ 3 دن کی حضور کی معیت جو سرکار نے غار میں ابو بکر کو بخشی ہے۔ یہاں زمزم بھائی یہ سب عشق کی باتیں، خدا کرے یہ دل میں اتر جائے، عشق کی بات۔ یا رسول اللہ 3 دن کیوں رکے، ایک رات رک کے نکل جاتے۔ خیال آیا ایک دن میرے ابو بکر نے مجھ سے کہا تھا محبوب جی چاہتا ہے ایک ایسا بھی دن آئے صرف تو ہو اور میں ہوں، چہرہ تیرا ہو آنکھیں میری ہوں، تو لیٹا رہے میں تجھے تکتا رہا۔ اور لیٹنے کا بھی انداز دیکھیں، گود ابو بکر کی ہے، سر مصطفیٰ کا، گود سر بولے سر مصطفیٰ کا اندر کیا ہوا، بڑی بات ہو جائے، کچھ بتانا چاہتا، گود مصطفیٰ، گود ابو بکر کی، سر مصطفیٰ کا، ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں، گویا حضور کہہ رہے تھے ابو بکر دیکھ لے جی بھر کے، آج تیری حسرت پوری ہو گئی ہے۔ اور 3 دن یہاں رہے، پھر جب مدینے کے قریب پہنچے ٹھہرے ایک جگہ، لوگ آ گئے، جانتے ہو
اسے کہتے ہیں رنگ کا چڑھنا، اسے کہتے ہیں کسی سے عشق کرنا، اسے کہتے ہیں کسی کا ہو جانا یا کسی کو اپنا بنا لینا۔ خالی شجرہ لے کے گھر بیٹھ جانا کافی نہیں، خالی کپڑا رنگ لینا کافی نہیں، جب تک جان جان سے نہ رنگ جائے مزہ نہیں آتا ہے۔ اور حضور نے کیسا رنگا ابو بکر کو، گئے دونوں بیٹھے، ادھر ابو بکر ہے ادھر حضور ہے، اتنا رنگ کی آمد ہے، اس سے بڑی معراج تیری میری کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹا حضور کا ہو، محفل بھی حضور کی ہو، ان کی نسل کا شہزادہ بیٹا ہو، بات مدینے کی چل رہی ہو، پھر تو قیامت میں رب پوچھے گا فلاں رات کہاں گزاری تھی؟ فخر سے کہیں گے حضور کی ذکر کی محفل میں گواہ کون ہے؟ تو پھر ہم ہاتھ پکڑ کے کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ چلوں اور تھوڑا سا آگے، 1 گھنٹہ ہو چلا ہے، خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ میں بس بات پوری کرنے لگا ہوں، ماں کی قدر کرنا یار، ماں کی قدر کرنا۔ کوئی ایسا نہیں جو ماں کے بغیر آیا ہو، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، اس موسم میں ماں باپ کو کھانسی ہو جاتی ہے، سردی ہم جیسے جوانوں کو ہو جاتی ہے، بڑے بڑوں کو ہو جاتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو ہو جاتی ہے نا، تو ان کی کھانسی بھی نا مکمل کھانسی نہیں رہتی، بڑی کمزور سانس ہو جاتی ہے نا، ایک کھانسی بھی ان کی طاقت میں نہیں رہتی ہے، تو کبھی تھوک ان کا بالوں پہ لگ جاتا ہے، کبھی ہونٹ پہ لگ جاتا ہے۔ بہو کہتی ہے سنو اپنے ابا کا بستر الگ کر دو، ان کے تھوک سے گھن آتی ہے، تمہاری ماں کی کھانسی برداشت نہیں ہوتی، کھانا نہیں کھایا جاتا، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ادھر کمرے چارپائی ڈال دو گیٹ کی طرف، بیوی ادھر رہے گی، ابا وہاں رہے گا جہاں بھینسیں بنتی ہیں، جہاں بکریاں رہتی ہیں۔ علامہ رومی نے نا ایک واقعہ تحریر فرمایا ہے مثنوی شریف میں، بڑی بات لکھی ہے، ان کو پڑھنا چاہیے۔ علامہ رومی لکھتے ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کے پاس رہتا تھا، بیوی نے اس کی کہا کہ ان کی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی، ان کو الگ ڈال دو، تو اس نے باپ کو لیا اور وہاں لے کے چلا جہاں پہ جانور بنتے تھے، جانور بنتے تھے، اس میں پرانا سا کمبل لیا اور باپ کو جانوروں کی جگہ ڈالا، وہ کہنے لگا ابا کوئی ضرورت ہو بتا دینا، کمبل ڈال کے آنے لگا، اتفاق سے اس کا بیٹا بھی ساتھ میں تھا، اس نے ابا کے کندھے سے کمبل اتارا، چھوٹا بچہ تھا، پرانا کمبل تھا، پیر کے نیچے دبایا، آدھا پھاڑا، آدھا دادا کو دیا، آدھا کندھے پہ لے کے چلا، کندھے پہ رکھ کے جب لے کے چلا، ابا نے کہا بیٹے رب نے خوب دیا ہے، اس پرانے کمبل کا کیا کرے گا؟ ابا دیکھا نہیں آج دادا بوڑھا ہو گیا ہے، تو اسے ڈال کے گیا، آدھا کمبل میں نے اسے دے دیا، کل تو بوڑھا ہو جائے گا، میں تجھے یہیں لے کے آؤں گا نا، یہ آدھا کمبل تیرے لیے لے کے جا رہا۔ ان کی قدر کر لو، ان کی عزت کر لو۔ آج یہ رات کو اٹھ کے ڈانٹتے نا، کہاں تھے اتنی رات میں؟ ہماری قوم کا نوجوان حضرت پڑھنے میں سب سے پیچھے، تعلیم میں سب سے پیچھے، رت جگہوں میں سب سے آگے۔ جب کسی گاؤں میں جگ جگہ ملتا ہے نا 11 بجے بھی ہم سمجھ جاتے ہیں مسلمانوں کا گاؤں، اور جہاں سب سوئے ہوتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں ہم مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تضییع وقت ہماری قوم سے زیادہ کوئی نہیں کر رہا ہے۔ رات کے 11 بجے یاروں کے ساتھ چوکوں میں بیٹھے رہتے ہو، چائے کے پٹے پہ 12 بجے تک بیٹھتے ہو، رات کو آتے ہو ابا ڈانٹ کے کہتا کہاں تھا اب تک، کہتا منہ بند رکھو، تمہاری آواز سے نفرت ہے، بولا نہ کرو، میں کوئی نادان نہیں ہوں، میں سمجھدار ہوں، یاروں کے ساتھ کھانا کر یار اس لہجے میں بات، تجھے کیا پتا ہے جس دن اس نے سفید کفن پہن لیا نا اور یہ 4 کندھوں پہ لیٹ کے چلا گیا، تو 2 بجے آنا 3 بجے آنا کوئی نہیں پوچھے گا تجھ سے، کسی کو مطلب نہیں ہوگا اب تک کہاں تھا۔ آج یہ لڑ جاتے ہیں نا روٹی کے لیے، کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو کہتا تم سے کہا کتنے تک کھانا رکھو، او بھائی قدر کری ان کی، جس دن یہ چلے گئے نا تو آئے گا رات کے 3 بجے، کسی کو دسترخوان پہ تیرا انتظار نہیں ہوگا، کوئی راہ پہ تیری آنکھیں لگا کے نہیں بیٹھے گا، کوئی دروازے پہ کان نہیں رکھے گا، یہ ماں باپ تھے جو تیرے آنے تک تیرے دروازے پہ آہٹ پہ کان لگے رہتے تھے، کتنے باپ کو رات کے سناٹے میں چوک میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ابھی بیٹا شہر سے نہیں آیا ہے، جس دن یہ کفن میں لپٹ کے چلے گئے قسم خدا کی کوئی تیرا انتظار نہیں کرے گا، کسی کو تیری راہ پہ
نظر جمانے کا موقع نہیں ملے گا. آئے گا تو 3 بجے, تیری آنکھیں تلاش کریں گی کہاں کہ وہ بوڑھا باپ جو ڈانٹا کرتا تھا. تیرے کان طرف جائیں گے ڈانٹ سننے کے لیے. تجھے دیوار سے لگی لاٹھی تو دکھائی دے گی لیکن پکڑنے والا باپ نہیں ہوگا. ایک کونے میں رکھی ہوئی اینک تو دکھائی دے گی لیکن چشمہ لگانے والا باپ نہیں ہوگا. تجھے اس کی پرانی چارپائی کھڑی دکھائی دے گی لیکن لیٹنے والا باپ نہیں ہوگا. اور یاد رکھ, آج میں تو قدر کر لے, اگر یہ چلے گئے خدا کی قسم ساری دولت لے کے پھرنا اور مانگنا ان کا چہرہ, پوری دولت لے کر بھی کوئی تمہیں باپ نہیں دے سکتا ہے. اس لیے کہ دولت محنت سے ملتی ہے, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا. ہاں, ماں باپ خدا کی رحمت سے ملا کر. کسی کو بات بری لگ جائے تو معاف کرنا. میں چاہتا ہوں کاش آج کے بعد ماؤں کو احترام مل جائے, باپ کی قدر ہونے لگ جائے. آج تم بیٹے ہو, کل تم بھی باپ بنو گے. درد محسوس کرنا, جس دن تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے دوا کا پرچہ پھاڑ کے اور تمہارے منہ پر پھینکے تو جی چاہے گا زمین پھٹ جائے اور ہم مر جائیں. اگر تم بیٹوں کی اس برائی کا سامنا نہیں کر سکتے تو تمہیں حق نہیں ہے تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس رویے سے پیش آؤ. ان کے ہر حکم پہ گردن جھکائے رکھا کرو. کہتے امی یاد ہے نا بات کہاں سے چلی تھی, یاد ہے نا امی میرا جی چاچا حضور ہمارے مہمان بن جائے. ابو ایوب انصاری کی امی کہتی ہیں دل تھوڑا کیوں کرتا ہے, تیری اگر تمنا ہے تو وہ یہاں تک ضرور آئے گا. کہتے امی ہمارا گھر دیکھ, ہم غریب لوگ, ہمارے گھر میں کوئی رنگ نہیں, کوئی روغن نہیں, کوئی سجاوٹ نہیں, وہ دیکھ بڑے بڑے امیر کھڑے. ماں نے بالٹی تھمائی ہاتھ میں, جا کنویں سے پانی لا. امی کیا کرے گی؟ کہا سب امیروں نے اپنے حساب سے گھر سجایا ہے, ہم غریب اپنے حساب سے گھر سجائیں گے. ماں نے چھڑکاؤ لگایا, جھاڑو دے دی اور کہنے لگی جا تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتی ہوں. امی مجھے کیا کرنا؟ کہا جہاں امیر بیٹھے نا ان کی راہ میں تو بھی جا کے بیٹھ جا, تو بھی جا کے. اما تو کیا کرے گی؟ کہا سن اب مجھے مسلح دے, مجھے میرا کام کرنے دے, تو اپنا کام کر. ادھر ماں کے ہاتھ اٹھے, مالک تو جانتا ہے نا میرا بیٹا تیرے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے, مولا تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ محبوب کو 2 گھونٹ پانی کے لیے بھیج دینا, صرف 2 گھونٹ پانی پی لے, میرے بیٹے کا دل رہ جائے گا. اللہ میں جانتی ہوں بڑے بڑے امیر راہوں میں کھڑے, مگر مالک میرا بیٹا بھی تیرے محبوب سے پیار کرتا ہے. اللہ میں نے بیٹے سے وعدہ کر لیا ہے, اللہ میری لاج رکھ لینا. ماں یہ رو کے کہہ رہی ہے. ادھر ابو ایوب انصاری آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جہاں امیر بیٹھے تھے نا سواریاں لے کر کے, وہاں زمین پہ ابو ایوب انصاری بیٹھے ہیں. سب کہہ رہے تھے تو کیوں آیا ہے؟ کہا میں حضور کو لینے آیا ہوں. لوگ ہنس دیتے تھے, بتا یہاں سواری لے کے آئے ہیں, تو پیدل آ کے بیٹھ گیا ہے. لوگوں نے جب مذاق بنایا نا تو روتے ہوئے گھر چلے آئے. ماں نے کہا بیٹے محبوب کو لے کے نہیں آیا؟ کہا امی وہاں رکا نہیں جاتا. وہاں لوگ ہنس رہے تھے, کہتے تھے یہ پیدل والا لے کے جائے گا. کہا امی میں آ گیا ہوں, اب میں آ کے بیٹھ گیا. ابھی آپ گھر میں ہیں, ادھر محبوب آ رہے ہیں, امیر راہ ہونے لگے ہیں. کوئی کہتا تھا آقا میرے مہمان بنے, کوئی کہتا تھا آقا میرے مہمان بنے. حضور کی راہوں میں سب پیچھے گئے. محبوب کہہ رہے کہ روک چھوڑو میرا راستہ, میری سواری معمور من اللہ ہے, کوئی اس کا راستہ نہ روکے. جہاں رب چاہے گا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی. تاریخ گواہ ہے جب حضور کی سواری کی رسی چھوڑی گئی نا, اسی غریب ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں بڑا عشق لے کے آیا ہوں, میں بڑا عشق لے کے آیا ہوں. اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے. دوبارہ سواری کو اٹھایا گیا, چوک میں پھر چکر لگایا, پھر ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ اونٹنی بیٹھی. 3 مرتبہ سواری بیٹھی ہے. جب تیسری مرتبہ بیٹھی کسی نے دستک دی. کہا ابو ایوب انصاری ہے کیا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا تو اندر ہے, تیرے دروازے پہ آسمانوں کا مہمان بن کے آیا ہے. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ننگے پیر میں دوڑا, میں نے دیکھا حضور دروازے پہ کھڑے ہیں. میں بچ جاتا تھا ان کے قدموں میں, کبھی ان کا کرم دیکھتا تھا, کبھی ماں کے اٹھے ہاتھ دیکھتا تھا. میں آیا توڑ کے ماں کا دامن پکڑا, کہا ماں تیری دعائیں محبوب کو لے آئی ہیں, آقا تشریف لائے ہیں. جیسے بیٹھے ہیں میری ماں نے پانی کا پیالہ پیش کیا. محبوب میرے بیٹے کی تمنا ہے 2 گھونٹ پانی کے پی لیجئے گا. ابھی پیالہ ہاتھ میں آیا ہے, اتنے میں جبریل آ جاتے ہیں. محبوب پانی پی کے اٹھنا نہیں ہے, یہ گھر تیرا ہے اور یہاں پہ تیرا ٹھکانہ بن کے رہے.
اللہ اکبر، حضور نے پانی پیا اور اب آقا کا حکم دیکھیں، آقا کا حکم، آقا فرماتے ہیں وہ ایوب انصاری خیریت ہے نا صاحب؟ جی حضور مہربانی، آپ میرے گھر مہمان بن گئے، حضور کرم آپ کا، حضور یہ 2 منزل مکان ہے، آپ اوپر رہنا پسند کریں یا نیچے والی عمارت میں آپ کی مرضی ہے۔ محبوب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات بعد میں ہوگی، پہلے وہ صندوق تو لاؤ جو تمہارے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا تھا اس میں ہے کیا، ہماری پشتوں سے چلا رہا تھا، میں تو حفاظت کر رہا تھا اس کی۔ کہتے حضور یاد آیا، میں نے صندوق لا کے دیا، تالا کھولا، اس کے اندر ایک پیٹی اور تھی، میں نے وہ کھولی، اس کے اندر ایک تحریر رکھی ہوئی تھی۔ حضور پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ جانتے ہو لکھا کیا تھا؟ طبہ حمیری نے لکھا تھا، محبوب تیرے قدموں پہ قربان، میری کم نصیبی میں تیرا دور نہ پا سکا، لیکن محبوب مجھے پتا ہے زمین پہ تیرا شہر آباد ہوگا، میں تیرے نام کا شہر آباد کر کے جا رہا ہوں۔ محبوب یہ 2 منزل مکان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لینا۔ آقا بس اتنی گزارش ہے، قیامت میں جب تیرا ابو بکر تیرے ساتھ ہو، جب تیرا عمر تیرے ساتھ ہو، عمر محبوب تیرا عثمان تیرے ساتھ ہو نا، تیرا علی تیرے ساتھ ہو، حضور انہی غلاموں میں مجھے بھی یاد کر لیا جائے۔ بس اتنی سی گزارش ہے، میں تیرا کلمہ پڑھ کے جا رہا ہوں۔ جب جیسے خط حضور نے پڑھا رو دیے، ابو ایوب انصاری کے ہاتھ میں خط آیا، تڑپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے محبوب میں یہ سمجھتا تھا مکان میرا تو مہمان ہے، آج پتہ چلا کہ مکان تیرا ہے، مہمان بن کے ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ یہ حضور کا مدینہ بنا، اس کی بنیاد اس پہ رکھی گئی۔ پھر میرا امام کہتا ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا تھا ہی، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ 4 بچے حافظ قرآن بنے، کدھر ہیں بچے؟ آج تو کم سے کم انہیں آگے بیٹھا دو بھائی، آج کے دولہا یہ ہیں، ان کو آج لائن میں لائی دو، علماء تھوڑی سی جگہ دیں، آپ بیٹھیں، آپ کا حق ہے، مگر بچوں کو تھوڑا سا آگے لے لیں۔ آج ساری محفل تو انہی کی وجہ سے سجی ہے، آج کی محفل کے دولہا ہی ہے ماشاءاللہ۔ 4 حافظ قرآن، ہمارے صدر صاحب سیف الحق صاحب قبلہ، ان کی محنتوں کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بیٹھے بیٹھو، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، جگہ ہے، اللہ سلام علیکم، جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا 4 حافظ قرآن اس ادارے نے دیے، اتنی آسانی سے نا قرآن سینوں میں نہیں آتا ہے، کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہے، کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں، تب جا کے قرآن سینوں میں اترتا ہے۔ یہ گواہ اس چیز کے، تو ہمارے بچے نا اسکول جانے سے پہلے نا گیزر کے گرم پانی سے منہ دھوتے نہاتے، مگر سلام ہے ان قرآن والوں کو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، رات کے 2 بجے چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے ہیں۔ ہمیں کیا اندازہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بستی کے تمام لوگوں کو، جس بستی میں وہ ادارہ ہے جس میں تمہیں 4 حافظ قرآن دیے ہیں۔ فرمایا گیا جس زمین پہ مدرسہ ہوتا ہے اس زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے، اس زمین پہ بھوکمری نہیں آیا کرتی ہے، اس زمین پہ مفلسی نہیں آیا کرتی ہے۔ اللہ قرآن کے صدقے میں اس زمین کو ہر بلا سے محفوظ فرما دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں۔ 4 حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، 4 حافظ قرآن ہیں۔ مجھے بتاؤ یہ چاروں میں سے کون سا ایسا نہیں ہے جو 200 روپے روز نہ کما سکتا ہے؟ کوئی اتنا کمزور جو 200 روپے روز نہیں کما سکتا ہو؟ بولے کما سکتے ہیں نا سارے۔ میں ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے بیٹے قرآن کے نام وقف کر دیے، اور یہ کام میں 4 گھنٹے زیادہ مزدوری کر لوں گا، میرے لال تجھے قرآن کا قاری بنا کے رکھوں گا۔ اس باپ کو سلام ہے جس نے مزدوری کر کے بچوں کو قرآن دیا ہے، وہ مائیں مقدر کی دھنی ہے جنہوں نے ان لالوں کو دودھ پلایا ہے کہ لوگ دبئی سے آ کے کوئی ماں باپ کو بیگ دیتا ہے، کمبل دیتا ہے، یہ وہ ہے جو دبئی نہیں مدرسے سے نکل کے جا کے ماں باپ کو جنت کا ٹکٹ عطا کرنے والے، یہ وہ جماعت بیٹھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم نصیب والے ہیں جو قرآن والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور قرآن سے بھی پیار کرتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی کمائی قرآن والوں پہ خرچ کی ہوگی، کسی نے کھانا کھلایا ہوگا، کسی نے پانی پلایا ہوگا، کسی نے تحفے میں کچھ دے دیا ہوگا۔ یہ قیامت میں کام آئے گا جب جنتی اور جہنمیوں کی لائن لگی ہوگی نا، یہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو پھر ہم جیسے گناہگار دیکھ کے کہیں گے حافظ جی پہچانو نا کونوں کا میں نے تمہیں پانی پلایا تھا،
کہاں یاد آیا، کہا چاہتا کیا ہے، کہا آج مشکل میں ہوں جنت چاہتا ہوں، لائن وہیں رک جائے گی جہاں یہ رک جائیں گے، وہیں رک جائے گی لائن جہاں ان کے قدم رک جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ جنت میں جانے والے لوگ رک کیوں گئے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مالک ایک حافظ قرآن کھڑا ہے آگے نہیں جا رہا ہے، جب وہ جائے گا تبھی پیچھے والے جائیں گے۔ مالک کہے گا یہ جا کیوں نہیں رہا ہے؟ پوچھا جائے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا وہ جو لائن میں کھڑا ہے نا، ایک دن اس نے لا کے مجھے پانی پلایا تھا، ایک دن کھانا کھلا دیا تھا، آج اس کا بدلہ مانگ رہا ہے، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا، فرمائے گا فرشتوں آج ہم اپنی رحمتیں دکھا رہے ہیں، یہ تو ایک ہی بات کرتا ہے، اس سے کہہ دو کہ جسے جسے کہتا جائے گا میں اس گناہگار کو جنت دیتا جاؤں۔ کچھ نہ کیا اگر آخرت کی تیاری نہیں کی تو سیدھی سی بات، فیکٹریاں میلیں، قبرستان دیکھیں، جاتے ہیں قبرستان، ماشاءاللہ سارے سنی قبرستان جاتے ہیں، اس لیے کہ قبرستان کا پتہ ہمیں حضور نے بتایا ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہتے ہیں قبریں مٹھا دینی چاہیے اور اپنے ابا کی قبر پہ بیٹھ کر کل پنچات کر رہے ہیں۔ ہاں ماں کا دودھ پیا تو پھوڑو نا تھانوی کی قبر جا کے، توڑو رشید احمد کی قبر جا کے، کیوں نہیں توڑتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی قبر سے چڑھے، ہم جانتے ہیں شیطان اگربتی سے بھاگا کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، سارا مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں قبرستان، کر لوں 5 منٹ اور باتیں، 1.5 گھنٹہ ہو چکا، ذرا بول دیں یا رسول اللہ، چند منٹ بات کرنی ہے۔ قبرستان دیکھیں، قبریں بھی ٹوٹی دیکھی ہیں، ساری قبریں تو سلامت نہیں ہوں گی نا، کچھ میں تختے نظر آئیں گے، کہیں کفن دکھائی دیتا، کہیں ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، کیا وہ بھی ہماری طرح لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کی نسلیں نہیں تھی؟ وہ زمیندار نہیں تھے؟ ہم پہ تو بیگھا بیگھا بھر رہ گئی ہے، 200 بیگھے تو ان پہ ہی تھی، ان کی بٹتے 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 بیگھا بیگھا بھر رہ گئی، وہ 200 بیگھے زمین کے مالک، وہ ہزاروں بیگھے زمین کے مالک، ان کی قبر سلامت ہے نہیں نا؟ گارنٹی ہے کہ اپنے بچی رہیں گے، امید ہے کہ یہ اولاد جائے گی ہماری قبروں پہ۔ آج ہم دادا کی قبر پہچاننے کو تیار نہیں تو ہمارے پوتے ہماری قبریں یاد رکھیں گے؟ آنے والا دور تو ہم سے بھی زیادہ مصروف ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو وہ مزدوروں سے قبرستان میں ڈلوائے ہمیں، دور آ رہا ہے یہ۔ اور کچھ جگہوں پہ وقت نہیں ہے، فون کر کے بیٹا کہہ رہا مجھے ٹائم نہیں مل پائے گا، تم ابا کو دفنا دو، جو خرچ ہو مجھے بتا دینا، ایسے بھی لوگ ہیں، چل رہا ہے یہ مصروفیت کا دور، گارنٹی ہے کوئی آئے گا نہیں نا؟ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کی ٹھنڈک کا انتظام کر جائے، ورنہ میں ہوں یا آپ ہوں یا میری اور آپ کی اولاد ہو، وہ باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو نا مال غنیمت سمجھ کے سانپ بن کے بیٹھتے ہیں، اس پہ سانپ بن کے۔ مجال ہے کوئی مسجد کا کمرہ بنوا دے، نہیں بنواتا، سوچ رہا ہے یہ تو مجھے جنگ لڑ کے ملا ہے، یہ کیوں خرچ کروں؟ یہ تیرے میرے بھی حالات ہوں گے، اس لیے میری گزارش ہے اپنے جیتے جی ایسے کام کر جاؤ کہ کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی دعا کرے نہ کرے، قبر میں ٹھنڈک آتی رہے۔ آپ کہیں گے مولوی وہ کام کیسے ہوگا؟ تو سنو کام آسان ہے، وہ جگہ تلاش کرو جہاں قرآن والے رہا کرتے ہیں، وہ جگہ تلاش کرو جہاں حضور کے مہمان رہا کرتے ہیں۔ رب نے تمہیں توفیق دی ہے نا، تو اگر یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں ان کے لیے گیزر کا انتظام کر دو، اگر یہ چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے گدوں کا انتظام کر دو، اگر یہ گرمی میں گرم پانی پیتے ہیں ان کے لیے فریج کا انتظام کر دو، اگر یہ گرمی میں بیٹھ کے پسینے میں قرآن پڑھتے ہیں ان کے لیے کولر پنکھوں کا انتظام کرو۔ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی تیری قبر پہ آ کے بات کرے نہ کرے، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی تیرا تیجا 40واں کرے یا بالکل نہ کرے، پرچی کی محفل لگے یا نہ لگے، ایسے کام کر جاؤ ان کے لیے پنکھوں کا انتظام کرو، ان کے لیے فریج کا انتظام کرو۔ خدا کی قسم جب یہ قرآن والے گرمی میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے ادھر ہوا کا ٹھنڈا جھونکا ان کے بدن کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ ان کے بدن سے پہلے جنت کے جھونکے سے تیری قبر کو ٹھنڈا فرما دے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ،
کرو، وقت ہے، یہ ادارہ ہے. میں گزارش کروں، لوگ ابا کی قبر پہ اگربتی سارے لگاتے ہیں، موم بتی سارے لگاتے ہیں، اور لیکن سچی وفا کا دعویٰ نہ جانے کیسے کرتے ہیں. ایسا انتظام کر جاؤ کہ کعبے والا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ. دعا کرو اللہ ایسے لال ہر ماں کو عطا کرے. اللہ جب راضی ہوتا ہے تو نسلوں میں قرآن والے دیتا ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جو پیچھے فیکٹری چھوڑ کے گیا، پیچھے پلاٹ چھوڑ گیا، پیچھے ہوٹل چھوڑ گیا، پیچھے دولت چھوڑ گیا. کامیاب وہ ہے جو اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ گیا ہے، قرآن پڑھنے والے چھوڑ گیا ہے. وہ سب سے زیادہ مایوس موت کے وقت ہوگا، موت کے وقت ہوگا. ہاں انشاءاللہ مکمل گفتگو اس پہ کبھی پھر کروں گا. ایک امتحان لے لوں، کتنے لوگ ماں باپ سے پیار کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں ذرا. سارے ہی کرتے ہیں نا، بس اب ہاتھ نیچے کر لیں. اللہ ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ٹھیک ہے نا. ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ ان کو عمر خضر عطا فرما دے، اور جن کے چلے گئے ہیں اللہ انہیں بے حساب جنت عطا فرما دے. ہمارے ماں باپ چلے گئے ہیں یا ہیں تو میری گزارش ہے سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہو جس کا ماں یا باپ چلے گئے ہوں، اور اس نیک کام کی ابتدا وہ خود کرے کہ قرآن کے نام پہ سب سے پہلا چندہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کون کھڑا ہوگا دینے کے لیے؟ ہے کوئی؟ آئے ہائے 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 ہائے، ماں کے لال سلامت ہیں، سبحان اللہ. 3 بھائی کھڑے ہو گئے ہیں. ہے کوئی جو اور کھڑا ہو ماں باپ کے نام پہ؟ جیو سلامت رہو، سلامت رہو. میں تو چاہتا تھا ہر بندہ کھڑا ہو جاتا، پھر بات لگ جاتی نا تو پھر دیکھتے کہ کون کتنا بڑھ کے حصہ لے رہا ہے. وہ کھڑے ہو میرے بھائی لال ٹوپے والے، بھیگی آنکھیں بتا رہی ہیں ماں کی محبت میں رو کے اٹھائے دیوانہ، باپ کی محبت میں رلایا ہے. بول میرے بھائی پہلے تیری طرف کا اعلان ہوگا ماں باپ کے نام پہ کیا دینا ہے قرآن کے لیے. سبحان اللہ. وسیم بھائی ہمارے، ان کی جانب سے 500 روپے. اتنا چھوٹے سے شروعات ہوئی ہے لیکن میں انہیں پنجتن کی نسبت سمجھ کے کہہ رہا ہوں. ہاں ہائے سلامت رہے ماشاءاللہ. میرے ایک بھائی نے 1000 دیے، میرے بھائی نے 1000 دیے. ایک بھائی ہمارے آئے 500 روپے پیش کیے. میں چاہتا تھا کوئی سب سے بڑی بولی لگ جاتی، پنجتن کی نسبت سے 5000 کوئی دینے کے لیے اٹھتا، کوئی 11ویں کی نسبت سے 11 دیتا. پھر میں بغداد والے سے کہتا تیری نسبت سے بیٹے نے 11 دیے ہیں، قبر میں ماں باپ کی لاج بچانا اب تیرا کام ہے نا. ماشاءاللہ یہ دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے، یہ بے حساب دینے والے لوگ بھی ہیں. خدا کرے کوئی پنجتن کی نسبت سے اٹھے، کوئی بغداد والے کے نام پہ آئے، کوئی اجمیر والے کے نام پہ چھٹی کی نسبت سے اٹھے. ہاں ابھی میں سب سے بڑی بولی کا انتظار کر رہا ہوں. 1000 تک سلامت رہے. میں ماشاءاللہ ہمارے بھائی کیا نام ہے؟ محمد شرف الدین بھائی. بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں. آج کس کی طرف سے دیے شرف الدین بھائی؟ شرف الدین نام ہے نا. شرف الدین بھائی نے ابو اور امی کی جانب سے آج قبر میں نا فرشتے جب رحمتوں کی گٹری کھولیں گے نا وہ کہیں گے یہ رحمتیں کدھر سے؟ کہیں گے مبارک ہو ایسا لال چھوڑ کے آئی ہو کہ تیری قبر کی ٹھنڈک کے لیے پنجتن کی نسبت سے 5000 دے کے گیا. آپ سبحان اللہ ہی کہہ دو تو بڑا ہے. میرے ایک بھائی نے 5786 روپے پیش کیے. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ 5786 والا بھائی کدھر گیا؟ کیا نام ہے؟ بھائی نے اپنی والدہ کے نام سے 5786. او یار جوانی لگ گئی ماں باپ کے نام. کیا ہے یہ دھڑکنیں انہوں نے انگلی نہ پکڑی ہوتی نا تو آج زبان میں بولنے کی طاقت نہ ہوتی. یہ ہوتے ماؤں کے لال، انہیں کہتے ہیں فرما بردار بیٹے. اللہ ماشاءاللہ جو دے رہے ہیں ان کے سب کے نذرانے قبول فرمائے. بھائی توصیف نے 5786 دیے اور اللہ ان کے اس نذرانے کو قبول کرے. میرا ایک بھائی آیا 500 روپے دیے. ایک بھائی نے میرے نئے نئے نوٹ 1000 روپے دیے کہ اللہ سلامت رکھے. دیوانوں کی بھیڑ لگی ہے، ماں باپ کے نام پہ خرچ کرو. اٹھو اور ایک پیڑ ایسا لگا دو جس کی جنتی ہوا قبر میں سادہ آتی رہے. بول دو سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. اگر سارے پیسہ نہیں دو گے تقریر بڑھا دوں گا، میں بڑھا دوں. یہی چاہ رہے ہو. لیکن سنو، تیل ڈالنے سے گاڑی چلتی ہے، تیل ختم ہونے سے نہیں ہے. جنہوں نے یہ دیے ہیں نا میں ان کا کیا قرض اتاروں. انہوں نے میرے لیے نہیں حضور کے مہمانوں کے لیے دیے. اور یہ سچی بات بتا دوں کو یہ نہ سوچے مدرسے ہم چلا رہے ہیں، نہ تم چلاتے ہو مدرسے نہ ہم چلاتے ہیں. یہ اپنے کرم سے مدرسے شاہ امم چلاتے ہیں.
ہے نا حضور نے کھڑا کیا، چل بھائی توصیف میرے گھر کے لیے تو لے کے جا، شرف الدین تو اٹھ، تیری جیب میں میرا پیسہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے اٹھائے دیوانے اپنے گھر کے لیے اور میری مٹھی بھر گئی ہے، اللہ کرے اور جو رہ گئے وہ بھی آئیں اور تمہیں حصہ ضرور لے کے جائے۔ ہے کوئی دیوانہ؟ سوچو مت کل کہاں سے آئے گا، تم حضور کے دین کا کام کرو، خدا تمہارا کام کر ڈالے گا، وہ تمہارا۔ محمد حسین صاحب ماشاءاللہ 500 روپے، جو لوگ نہیں رکھتے ہیں وہ لکھا بھی سکتے ہیں، مدرسے کا مسئلہ ہے۔ ہاں عورتوں کا کیا مسئلہ ہے، ان کے زیور اتارنا۔ ماشاءاللہ احمد رضا بھائی بڑکے گاؤں کے رہنے والے، اللہ بریلی کے احمد رضا کا صدقہ عطا کرے، انہوں نے 500 روپے ادارے کے لیے پیش کی۔ ماشاءاللہ بھی نوجوانوں کی لائن چل رہی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں بند کر لو جو تم ہمیں مدد دیتے ہو، ہمارے مدد سے تمہاری مدد پہ نہیں مدینے والے کی مدد پہ چلا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، 11 کر لے میرے بھائی تو بغداد والے کو آواز لگے۔ کیا بات ہے کوئی جو نعرہ لگا دے محفل سے؟ ہے کوئی نعرہ لگانے والا؟ بغداد والے کے نام سے 11,000 آئے ہیں۔ فرحان بھائی نے ماشاءاللہ 1,000 پیش کیے۔ مولا ہمارے کیا نام ہے جنہوں نے 11,000 دیے؟ عمر رضا بھائی بغداد والے کی نسبت سے 11ویں کے نسبت سے انہوں نے 11,000 روپے پیش کیے ہیں۔ تمہیں پتا ہے نا غوث پاک کا معاملہ کیا ہے؟ غوث پاک کا معاملہ یہ ہے، فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے نا پھر میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ میں اور جس کے غوث پاک ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں مریدی لا تخف، میرے مرید اب تجھے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب جو تجھ سے لڑے گا وہ عبد القادر سے لڑے گا۔ ہے میرے بھائی نے بغداد والے کی نام کی نسبت کا لاج رکھی ہے، 11,000 پیش کر کے میری بولی خالی نہیں رکھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمارے سیود صاحب ان کے بیٹے حافظ قرآن بنے، انہوں نے 500 روپے پیش کیے ہیں، اللہ ان کے بھی نذرانے کو قبول فرمائے۔ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پیش کر دیں۔ حضور سید صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، حضرت کی دعاؤں کا اثر بھی لینا ہے۔ جو ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ بھی جنت کے راستے کی تیاریاں کریں۔ اللہ توفیق دے، جیب میں کچھ نہ ہو، ہاتھ میں کچھ نہ ہو، ناک کان میں جو ہونا حضور کے دین کے لیے اتار کے دے دیں۔ ہو سکتا ہے یہ ناک کی چھوٹی سی بوند جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مرد جنت میں کیوں جائیں گے، عورتیں بھی تو جنت میں جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ہارون رشید بھائی نے 2,000 روپے والدین کی حق میں دعا کے لیے پیش کی، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے، ان کو سلامت رکھے۔ 2,000 روپے ان کی طرف سے آئے ہیں۔ ہے کوئی نوجوان میرے بھائی، امید ہے کہ جو ہوں وہ بھی جلدی سے حصہ لے لیں۔